کہ وہ یہ ذمہ داری سیاسی جماعتوں پر ڈالے کہ وہ خود اپنا فیصلہ حل کریں. جہاں تک 90 دن کی بات ہے آئین میں ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن سپریم کورٹ اور صدر پاکستان کے ایڈوائس کے نتیجے میں 90 دن انہوں نے خود 105 دن میں تبدیل کیے ہیں. تو میں نے آج سپریم کورٹ میں یہی کہا کہ اگر 90 105 ہو سکتے ہیں تو 90 205 بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک صوبے میں الیکشن ایک پارٹی کی خواہش ہے یا سپریم کورٹ کا حکم ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ہماری جمہوری اور سیاسی اور معاشرے پر کیا اثرات ہوں گے. پاکستان بالکل تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں فساد برپا ہوگا، الیکشن نہیں ہوگا. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ پاکستان ایک وفاق ہے، اور پہلے بھی یہ تجربات ہو گئے ہیں. 77 میں قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا، پھر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن نہیں ہو گئے. 70 میں بھی یہی ماجرا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نتنئے تجربات کی بجائے وہی کیا جائے جو اس وقت پوری قوم کا مطالبہ ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ فرض کرے کل پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی حکومت توڑے اور چند دن بعد پھر ان کا یہ مطالبہ ہو کہ اب 90 دن کے اندر الیکشن کیا جائے، اور سپریم کورٹ آرڈر دے دے کہ اب سندھ کو الیکشن کمیشن کو سندھ میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپیہ دیا جائے. تو کیا سندھ کی حکومت توڑنے والوں سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ لوگوں نے کیوں توڑا؟ خیبر پختونخوا میں کم از کم کسی نے پی ٹی آئی سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ اسمبلی توڑے، آپ اپنی حکومت ختم کر لے. پنجاب میں بھی اس طرح کوئی مطالبہ نہیں تھا. اس لیے اگر انہوں نے خود یہ اقدام کیا ہے تو اب راستہ یہی ہے کہ ایک جنرل الیکشن کے لیے ماحول بنایا جائے تاکہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتیں بیک وقت بن سکے. ورنہ خطرہ یہی ہے کہ اگر ایک صوبے میں الیکشن ہو جائے، یہاں حکومت بن جائے، پھر جنرل الیکشن ہو، تو یہاں کی صوبائی حکومت اپنے تمام تر انتظامی اور وسائل اور انتظامی قوت الیکشن پر استعمال کریں گے. تو فیئر الیکشن پھر کیسے ہوگا؟ یہاں تو خیر مستقل حکومت تو بات کی بات ہے، جو نگران حکومتیں ہیں وہ بھی 100% غیر جانبدار نہیں ہوتی. تو ایک مشکل سے پوری قوم اس وقت دوچار ہے. تو اس سے نکلنے کا راستہ اب بھی ایسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے ہے. باقی اگر کوئی فوج کا آرمی چیف آرڈر دیتا ہے کہ فوج کو یہاں سے وہاں تک 2 گھنٹوں میں پہنچنا چاہیے، تو آرڈر تو دے سکتا ہے، لیکن اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس راستے میں کوئی دریا تو نہیں ہے، پہاڑ تو نہیں ہے، دشمن کے مورچے تو نہیں ہیں. تو اسی طرح یہاں بھی جب آپ آرڈر دیتے ہیں تو دیکھنا یہی ہے کہ اس کے راستے میں گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. مثلا رمضان بھی ہے، مثلا عید بھی ہے، مثلا پنجاب میں تو کم از کم گندم کی فصل کی کٹائی بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہے کہ ایک بڑی صوبے میں اگر آپ نے الیکشن کر دیا تو اس سے باقی صوبوں میں ایک شدید احساسی محرومی میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد وسائل کے تقسیم کا مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اور اداروں کو بھی اپنے انا سے باہر آنا ہوگا اور قوم اور ملک کے مفاد میں سوچنا ہوگا. جی بتائیں. ٹھیک ہے. اچھا سراج صاحب، یہی بات میں آپ کو درمیان میں آپ انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، آپ کا تفصیلی جواب آ گیا. یہ جو آپ بات کریں، انا کی بات کریں، ضد کی بات کریں کہ انا اپنی بنا لی سب نے. اب اس وقت پاکستان اور پوری قوم جو ہے سیاسی معاشی آئینی عدم استحکام کا شکار ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، اور آپ اس کے لیے بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں اس کے خاتمے کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جتنی مخالفت اب پائی جا رہی ہے، جہاں تک مخالفت پہنچ چکی ہے، اناؤں کا مسئلہ آ گیا ہے، تو فریقین میں یہ معاملات آپ کو لگتا ہے کہ حل ہو جائیں گے؟ اتنا آسان ہوگا یہ؟ اس میں ایک پازیٹیو پہلو یہی ہے کہ میری جو ملاقاتیں اب تک ہوئی ہے یا جو رابطے ہو گئے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ سب چاہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو. خود وزیر اعظم صاحب سے ہم ملے ہیں تو ان کو بھی احساس ہے. کون نہیں چاہتا ہے کہ ملک میں اب نارملٹی کی بجائے نارملٹی ہو. میں جناب عمران خان صاحب سے بھی ملا ہوں تو ان کو بھی ان حالات کا احساس تو ہے. پھر واقعی کون نہیں چاہتا؟ سے بات ہوتی ہے
مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اعتماد کا فقدان ہے ایک دوسرے پر، اتنا فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، لیکن میں نے ان کو یہی کہا کہ اگر ہم آپس میں نہیں بیٹھتے ہیں اور الیکشن پر اتفاق نہیں کرتے ہیں تو یہ فیصلہ پھر کوئی اور کرے گا، لیکن ہمارے ہاتھوں میں پھر وقت نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ، دوسرے کہ ہماری سیاسی لڑائیوں سے نقصان سیاستدانوں کا نہیں ہے بہن، اس لیے کہ یہ تو وی آئی پی ہے، بلکہ وی آئی پی ہے، اور ایک اچھی لائف اور زندگی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر وقت ہزاروں کارکنان ارد گرد موجود ہوتے ہیں، اس کا ہر لفظ ٹی وی اسکرین پر آتا ہے، ان کی انا کی تسکین، لیکن تباہ اور برباد ہو گئے ہمارے عوام۔ آپ گزشتہ 2-3 مہینوں کی اسمبلی کی جو کارروائیاں ہیں ان کو اٹھا کر دے کے اس میں غریب کے مسئلے پر، عوام کے مسئلے پر بحث نہیں ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں جتنا وقت ہمارا لگ رہا ہے وہاں بھی عوام کے مسائل پر بحث نہیں ہے۔ میں آج سپریم کورٹ میں تھا، میں سوچتا تھا کہ کاش آج ہمارے چیف جسٹس صاحب یہ جو آٹا ملز کے مالکان ہیں ان کو بلاتے، شوگر ملز کے مالکان ہیں ان کو بلاتے، یہ جو گھی ملز کے مالکان ہیں ان کو بلاتے، کارخانہ داروں کو بلاتے، تاکہ آپ غریب کو کیا ریلیف دے رہے ہیں، ذرا اس بات کے بارے میں کہ جو اشرافیہ ہے وہ کتنا ٹیکس دیتا ہے اور غریب آدمی کتنا ٹیکس دیتا ہے، ذرا اس بات پہ وہ کرتے کہ بھئی یہ زری پاکستان میں 6,500 روپے پر ایک من آٹا کیوں ہے، لیکن وہ ایک ایسے بحث میں الجھ گئے ہیں جس کا تعلق سیاستدانوں سے ہے لیکن غریب آدمی سے نہیں ہے۔ وقت کی کمی ہے، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا ایک دو اور سوال پوچھنا چاہوں گی۔ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اپنی کہہ لیں کہ جو حیثیت ہے وہ کھو چکی ہے؟ تقریباً اس لیے کہ صرف اس پارلیمنٹ میں اس وقت میں نے اتفاق رائے پایا ہے جب آئی ایم ایف کے کہنے پر کچھ قوانین یہ منظور کرتے تھے، تو پیپل پارٹی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی سب نے مل کر ساتھ دیا، یا ان لوگوں نے اس وقت اتفاق کیا جب جنرل باجوہ صاحب کے ایکسٹنشن کا مسئلہ تھا، ان تینوں سیاسی جماعتوں نے مل کر ساتھ دیا۔ لیکن ایز سچ اگر آپ ان کے قوانین سازی کو دیکھیں، تقریباً 5.7 ارب روپیہ قومی اسمبلی اور سینٹ پر خرچ ہوتے ہیں، لیکن اس کا آؤٹ پٹ اور یہ 5.7 ارب روپیہ یہ عوام دیتے ہیں، تو ان کے ہر لمحے پر آپ کا میرا قوم کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن ڈیلیور کچھ نہیں کر رہا ہے سوا آپس میں لڑائیوں کا، جھگڑوں کا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اثر نو ان چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے۔